اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6492، اردو ترجمہ۔ چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچتے رہنا۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی نے بیان کیا، ان سے غیلان نے، ان سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، تم اسے حقیر سمجھتے ہو، بڑا گناہ نہیں سمجھتے، اور ہم لوگ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کاموں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث میں جو لفظ موبقات ہے اس کا معنی ہلاک کرنے والے۔ حدیث نمبر 6493، اردو ترجمہ۔ عملوں کا اعتبار خاتمے پر ہے اور سوء خاتمے سے ڈرتے رہنا۔ ہم سے علی بن عیاش نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا، ان سے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرکین سے جنگ میں مصروف تھا۔ یہ شخص مسلمانوں کے صاحب مال و دولت لوگوں میں سے تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جہنمی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ اس پر ایک صحابی اس شخص کے پیچھے لگ گئے، وہ شخص برابر لڑتا رہا اور آخر زخمی ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ جلدی مر جائے، بس اپنی تلوار ہی کی دھار اپنے سینے میں کے درمیان رکھ کر اس پر اپنے آپ کو ڈال دیا اور تلوار اس کے شانوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس طرح وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنم میں ہوتا ہے، ایک دوسرا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جہنم کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور اعمال کے اعتبار تو خاتمے پر موقوف ہے۔ حدیث نمبر 6494، اردو ترجمہ۔ بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ سے عطا بن یزید نے بیان کیا، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول، اور محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے اوزائی نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے عطا بن یزید لیسی نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ کون شخص سب سے اچھا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کیا، اور وہ شخص جو کسی پہاڑ کی کھوہ میں ٹھہرا ہوا اپنے رب کی عبادت کرتا رہا اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس روایت کے مطابق زبیدی سلیمان بن کثیر اور نعمان نے زہری سے کی ہے، اور معمر نے زہری سے بیان کیا، ان سے عطا یا عبید اللہ نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یونس و ابن مسافر اور یحییٰ بن سعید نے ابن شہاب زہری سے بیان کیا، ان سے عطا نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث نمبر 6495، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ماجشون نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ابی سعصع نے، ان سے ان کے والد نے، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب ایک مسلمان کا سب سے بہتر مال بھیڑیں ہوں گی،
وہ انہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ اس دن وہ اپنے دین و ایمان کو لے کر فسادوں سے ڈر کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ حدیث نمبر 6494، اردو ترجمہ۔ آخر زمانے میں دنیا سے امانت داری کا اٹھ جانا۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ہلال بن علی نے بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا، یا رسول اللہ امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو۔ حدیث نمبر 6497، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ان سے زید بن وہب نے کہا ہم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں ارشاد فرمائی، ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسرے کا منتظر ہوں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے، پھر قرآن شریف سے، پھر حدیث شریف سے اس کی مضبوطی ہوتی جاتی ہے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آدمی ایک نیند سوئے گا اور اسی میں امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس بے ایمانی کا ہلکا نشان پڑ جائے گا، پھر ایک اور نیند لے گا تو اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا، جیسے تو پاؤں پر ایک چنگاری لڑکائے تو ظاہر میں ایک چھالا پھول آتا ہے، اس کو پھولا دیکھتا ہے پر اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا، کہا جائے گا کہ بنی فلاں میں ایک امانت دار شخص ہے، کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے، کتنا بلند حوصلہ ہے اور کتنا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان یعنی امانت نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کرتا ہوں، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کو اسلام بے ایمانی سے روکتا تھا، اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا تھا، لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت ہی نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 6498، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو سالم بن عبداللہ نے خبر دی، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی سی ہوئے سو میں بھی ایک تیز سواری کے قابل نہیں ملتا۔ حدیث نمبر 6499، اردو ترجمہ۔ ریا اور شہرت طلبی کی مذمت۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے کہا مجھ سے سلمہ بن قبیل نے بیان کیا، دوسری سند۔ حضرت امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے آپ کے سوا کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے، اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ یہ تھی
صحیح بخاری باب کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 6492 سے 6499 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔